آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 29واں، سورہ دہر ہے اور آیت مبارکہ ہے 7 سے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو پورا کرتے ہیں اپنی منتوں کو، ہاں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک دن کا ڈر ہے جو بہت تلخ ہوگا، ہاں ترش ہوگا، ہولناک ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ حضرت علی شیر خدا کے گھرانے کے بارے میں ہے۔ حضرت مولا حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے تو میاں بیوی نے منت مانی، حضرت علی شیر خدا اور ان کی زوجہ محترمہ، اور اس طرح سے وہ جب صحت ہو گئی تو نیت تھی جو منت مانی تھی وہ روزوں کی تھی، تو انہوں نے 3 روزے رکھے، اور ہر روز جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا سائل آ جاتا تھا۔ ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن ایک قیدی آ گیا۔ تینوں دن جب وہ انہوں نے سارا کھانا اٹھا کے افطار کرنے کی بجائے اس کے آگے رکھ دیتے تھے اور پانی سے اپنا روزہ افطار کر لیتے۔ یہ ان کی شان بیان ہوئی ہے مولا علی شیر خدا کے گھرانے کی۔ تو یہ آج 13 رجب کے حوالے سے کہ ان کا یوم پیدائش ہے، 600 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ امت پاک میں آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور حضور نے انہیں ایک خاص کنیت ابو تراب سے مشرف فرمایا۔ شاید اسی دوہری کنیت اور نعمت کی وجہ سے انہیں ابو ریحان تین کی کنیت بھی عطا فرمائی۔ کتنا ہی ناراضگی کی حالت میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو تراب کہتے تھے تو فوراً اٹھ کے چل پڑتے تھے، ساتھ ساتھ انہیں امیر المومنین کا حصہ بھی ہے۔ شہود کے لیے وہ ہیں غالب علی کل غالب، اسد اللہ الغالب، اور اہل حضور انہیں مظہر العجائب کہتے ہیں، مولا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، ان کی گویائی حرف انسان کا نطق آخر، وہ مرتضی بھی ہیں، وہ سربراہ ولایت بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، ان کی نگاہ تقدیر حق کا فیصلہ، وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا شہر کا دروازہ ہے۔ صاف ظاہر ہے دیوار پھاند کر کوئی علم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہاں خدا پہرا دے رہا ہو، دروازے سے ہی گزرنا ہوگا۔ تمام علوم کے لیے حضرت علی شیر خدا سے اجازت ہوگی۔ ان کی ذات انداز رسالت کا پرتو، وہ فضائے حق کے پرچم کشا، وہ دائرہ نور کا نقطہ دل ربا، وہ پرواز جبریل ان کے حضور سلامی، روح القدس ان کے انداز بیان کا پرچم کشا، قرآن حکیم میں ان کے عظمت و کمال کا اعلان ازل، سرور انبیاء کے ارشادات میں ان کے منصب عبدی کا اظہار ہے۔ مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، ہاشمی والدہ نے ان کا نام حیدر، اور کائنات میں جس بلند بالا نام سے پہچانے گئے وہ ہے نام علی کرم اللہ وجہ۔ وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، خلیفہ رسول بھی ہیں، اور زوج بطول بھی ہیں، وہ مبدع کرامات بھی ہیں، رہنمائے امت بھی ہیں، وہ مرکز اسرار بھی ہیں، ترجمان وحی بھی ہیں، وہ اسلوب قوت بھی ہیں، اور انداز قرب کا حاصل بھی ہیں۔ یہ ہے شیر خدا۔ تو یہ تو مولا علی شیر خدا کی شان میں تو رات اور دن بھی گزر جائیں تو ان کی شان بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، جو ان کا مقام ہے۔ آپ فقہ، حدیث، اجتہاد، قضاء، فیصلے، تصوف، علم، نحو، امانت، دیانت، زہد، عبادت، تقوی، نفاق، کی بسم اللہ، سادگی، اتوازہ، اترا، یہ سب آپ کی شانیں۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد درمیانہ تھا، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ پر رونق، خوبصورت سینہ چوڑا، اس پر بال، بازو اور تمام بدن گھٹا ہوا، سر میں بال نہیں تھے، ریش مبارک داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، اور ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچتی تھی۔ ہاں آخری عمر میں بال سفید ہو گئے تھے۔ تو ان کی یہ شان ہے کہ ہجرت کے موقع پہ جہاں سب سے بڑا شرف کائنات میں اگر کسی کو ملا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستر تھا اس پر آقا انہیں چھوڑ کر گئے جب آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب سورج ڈوب گیا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ان کی شانوں پہ، تو ان کی آنکھ کھلی تو رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قطرہ گرا، فرمایا علی یہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا عصر کی نماز چلی گئی۔ انہوں نے کہا کیسے پسند فرمائیں گے قضا کے ادا؟ نے کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا ہو جائے نماز۔ آقا نے انگشت شہادت سے سورج واپس بلا لیا اور عصر کی ادا نماز پڑھی۔ اور کبھی بھی چچا زاد بھائی تھے مگر کبھی بھی
آپ نے ان کو بھائی نہیں کہا حضرت علی شیر خدا، انہوں نے ہم یا رسول اللہ ہی کہا ہمیشہ۔ ہاں اسی طرح اپنے قاتل کا مولا علی مشکل کشا نے پہلے بتا دیا تھا۔ اور ایک دفعہ روٹی کھا رہے تھے تو کن پٹی ہل رہی تھی، ایک شخص نے کہا آپ کی تو کن پٹی ہل رہی ہے، اتنی کمزور ہیں آپ۔ مولا علی شان اور آپ نے در خیبر ڈھایا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ وہ میری روحانی طاقت تھی، یہ میری جسمانی طاقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت کے علم کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے علی کے پاس ہیں، باقی پوری دنیا کے پاس ایک حصہ ہے۔ ہاں یہ ہے وہ من کن تو مولا فہذا علی المولا۔ اور میں نے عرض کیا اس بارگاہ میں، مولا علی کی یاد میں رہنا اچھا لگتا ہے، دل کا سہارا آنکھ کا تارا اچھا لگتا ہے، ہم بھی لافانی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، مولا علی کی یاد میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ ان کی یاد بھی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہمارا خیال کرے گا آنسو پوچھے گا، پنجتن پاک ہے واحد سہارا ایسا لگتا ہے، ہم بھی لافانی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، حق ہے امام اور حق ہے شہادت سارے اماموں کی، ظالم دنیا کچھ نہ سمجھی ایسا لگتا ہے، ہم بھی لافانی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، دکھ سے بھری کربلا کی کہانی کون اسے سمجھے، دکھ سے بھری کربلا کی کہانی کون اسے سمجھے، جو یہ سمجھا وہ حق فرید کہلایا ایسا لگتا ہے، ہم بھی لافانی ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، مولا علی کی یاد میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔